السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ چلیں جی، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ مطلب ایسی کون سی 5 عادتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جو ہے وہ دماغ مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو چلیں میں آپ کو ایک جو ہے وہ اسکالر کی بات بتاتی ہوں۔ 1994 کی بات ہے کہ تھامس ایڈیشن رات کو سوئے ہوئے تھے۔ کسی نے انہیں اٹھا کر بتایا کہ ان کی لیبارٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ تھامس ایڈیشن وہاں پہنچے تو آگ اتنی خوفناک تھی کہ کچھ بھی نہ بچ سکا۔ انہیں $23 ملین کا نقصان ہوا۔ وہ ایک قیمتی پروٹوٹائپ جو وہ برسوں سے تیار کر رہے تھے وہ بھی تباہ ہو گئی۔ اس صدمے کے باوجود تھامس ایڈیشن نے جو جملہ کہا وہی اصل میں مینٹل ٹفنس کی تعریف ہے۔ انہوں نے اس جلتی ہوئی لیبارٹری کے پاس کھڑے ہو کر کہا، شکر ہے ہماری ساری پرانی غلطیاں جل گئیں۔ واہ کیا بات ہے، اب ہم ایک نئے سرے سے شروعات کریں گے۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو ذہنی طور پر مضبوط انسانوں کو عام لوگوں سے مختلف بناتی ہے۔ برے سے برے وقت میں خود کو سنبھالنا اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ جس طرح اچھی خوراک اور باقاعدہ ورزش جسمانی طاقت دیتی ہے، اسی طرح کچھ ایسی عادات بھی ہوتی ہیں جو ایک کمزور انسان کو بھی ذہنی طور پر مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی 5 عادات کی بات کریں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلی بات، تبدیلی کو قبول کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک ایگل عام طور پر 70 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد اس کے پر اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا۔ اس کے پنجے اور چونچ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ شکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی ٹھیک طرح سے اڑان بھر سکتا ہے۔ اس کے پاس صرف 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو موت کو قبول کر لے یا پھر ایک انتہائی تکلیف دہ تبدیلی کے عمل سے گزرے۔ ایگل دوسرا راستہ چنتا ہے۔ وہ ایک اونچی پہاڑی پر جا کر اپنی چونچ کو پتھر پر مارنا شروع کر دیتا ہے اور ایک وقت تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ ٹوٹ کر گر نہ جائے۔ پھر وہ انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے نکلنے کا، اور پھر وہ اس نئی چونچ کے ساتھ اپنے پرانے پنجے اور پر اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ وہ اس تکلیف دہ عمل سے گزرتا ہے، اور پھر جب اس کے نئے پر اگ آتے ہیں، نئے پنجے نکل آتے ہیں، تو وہ 150 دنوں کے بعد ایک نئی طاقت کے ساتھ دوبارہ اڑتا ہے، اپنی نئی زندگی کے بقیہ 30 سال جینے کے لیے۔ اسی طرح ایک ذہنی طور پر مضبوط انسان بھی تبدیلی سے نہیں گھبراتا، بلکہ اسے قبول کر کے خود کو مضبوط بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری عادت یہ ہے کہ اپنی حدود کو طے کرنا۔ آپ ذرا یاد کریں کہ کب آپ نے آخری بار کسی اور کا کام صرف اس لیے کیا کہ آپ اسے انکار نہیں کر سکے۔ آپ وہ کام کرنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن نہ نہیں بول سکے۔ آپ کو جو ہے جس کے نتیجے میں آپ کا پورا دن جو ہے وہ خراب ہوا، اور اگر آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے تو معذرت کے ساتھ آپ شاید اتنے مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ذہنی طور پر مضبوط افراد جانتے ہیں کہ انہیں کس بات کے لیے نہ بولنا ہے، کسی سے جو ہے وہ گفتگو کا حصہ بننا ہے، کیا سننا ہے، کیا کھانا ہے۔ ان کی لائن آف کنٹرول بالکل واضح ہوتی ہے۔ وہ بڑے سلیکٹیو ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کس کام کو ہاں بولنا ہے اور کس کام کو نہ بولنا ہے۔ وہ ہر وقت ہر چیز کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے۔ تیسری عادت، قربانی دینے کی طاقت۔ اگر آپ کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، پھر چاہے وہ بری عادتوں کی ہو یا جنک فوڈ کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ دیر تک ویڈیوز دیکھیں یا موویز دیکھیں اور پھر ایگزامز میں اچھے مارکس بھی لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایکسرسائز نہ کریں، جم نہ جائیں، اپنی ڈائٹ جو ہے وہ کنٹرول نہ کریں، پھر اپنا وزن بھی کم کر لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈسپلن اور سیکریفائس جو ہے وہ کامیاب زندگی کی کنجی ہیں۔ ٹھیک ہے، قربانی ضروری ہوتی ہے، اور ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی عادت ہے خوف کا سامنا کرنا اور اپنی غلطیوں کو قبول کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لوگ شاید سوچتے ہیں کہ ایلون تھامس جو ہے وہ کامیابی
جو ہے ان کو ایسے مل گئی، لیکن انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں تو اس میں ناکامی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم 3 مسلسل ناکامیوں کو برداشت کر سکیں، اور یہی فرق ہوتا ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں، بلکہ وہ ناکامی کے لیے بھی پوری طرح تیار ہوتے ہیں۔ اور 5ویں عادت ہے خود سے محنت کرنا۔ ایک دن میں نے آفس میں جاتے ہوئے، یعنی کہ میں بات بھول گئی۔ اچھا، 5ویں عادت کے بارے میں ہم دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ 5ویں عادت ہے کہ مطلب خود سے محنت کرنا۔ ایک دن میں نے آفس میں ایک نوجوان دیکھا جو بڑا فٹ، پراعتماد اور پرسکون تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے لگا کہ ابھی شاید کسی کالج سے گریجویٹ ہوا ہے، لیکن میٹنگ میں پتہ چلا کہ وہ کوئی عام کریکٹر نہیں بلکہ ایک بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے۔ اس نے بتایا کہ جب تک وہ اپنے دن کا آغاز اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر کام کر کے نہ کرے تب تک وہ کوئی اور کام نہیں کرتا۔ خود سے محبت کرتا ہے، خود سے محنت کرتا ہے، یہ کوئی لگژری چیز نہیں ہے۔ خود سے محبت آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، بائے بائے۔